نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اتفاق ہے کہ مجھے کم بولنے میں مزہ آتا ہے، اور ابھی بج رہے ہیں 9۔ 10 کو ہم نے آخری لمٹ بنایا تھا، لوگ تو 12 بھی بجا دیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم 10 سے پہلے ہی ختم کریں گے۔ معصوم بچے بیٹھے ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، مریض بھی ہے، جتنی ضروری باتیں یاد آئی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نہ کچھ کمال ہے واصف، نہ عظمت و کردار، یہ بڑوں کے ظرف نے مجھ کو بڑا بنایا ہے۔ جمال الدین بانگی صاحب، ہمارے محسن مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر، تربیت یافتہ، عمر 67 سال، میں نے سنا تو بڑا تعجب ہوا، اور اس میں یہ ایکٹیویٹی، وہ مجھ پر رشک کر رہے تھے کہ آپ بہت تندرست لگ رہے ہیں، میں ان پر رشک کرتا ہوں کہ پتہ نہیں اس عمر تک ہم کہاں پہنچ جائیں، اور پھر یہ کام اللہ جزائے خیر دے۔ تو بڑی ذات صرف اللہ کی ہے، اور آمدم برسر مطلب مختصر یہ کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہمارے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، عورتیں چرواہی اور مرد چرواہا، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، اور ہر چرواہے سے پوچھا جائے گا۔ چرواہے سے جب مالک بکریاں 100-200 دیتا ہے، جاؤ چرا کے لاؤ، اور ایک بکری غائب ہو جائے تو پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا ہے؟ یہ جنت کے بچے ہیں، یہ ہم جنت کے باسی ہیں، جنت کے واسی ہیں۔ ہمارے ابا آدم جنت سے آئے، ہماری ماں حوا جنت سے آئی، یہاں کی پراپرٹیاں اور اس کا رجسٹریشن نقلی، اور ہمارا اصلی رجسٹریشن جنت ہے، وہ اصلی رجسٹریشن ہے، اور اس کا سب سے بڑا ساٹھے خط یا خریدی خط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو جنت آپ کے نام کی ہے۔ قبر میں جب بندہ رکھا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیک بندہ جب رکھا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں دیکھ، اپنے سر کی طرف دیکھ تو وہ جنت کو دیکھتا ہے مہکتی ہوئی، اور پیر کی طرف دیکھتا ہے تو جہنم دکھتی ہے دہکتی ہوئی، تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹتا ہے، جنت کی طرف لپکتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں گھبرا مت، تو اس جہنم میں جا سکتا تھا، تھوڑا سا اللہ کا خیال کر لیا، اللہ نے اب ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت کو بنا۔ اتنا خوش ہوتا ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا خوش ہوا ہوگا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا خوش ہوگا۔ اور بدبخت بندہ اور بندی کو رکھا جاتا ہے جس نے بہت آزاد زندگی گزاری، نہ اللہ معلوم نہ رسول معلوم، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دیکھیے تیرے سر کی طرف تو جنت مہکتی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہو کے لپکتا ہے، مار کے فرشتے اس کو وہاں سے ہٹاتے ہیں۔ پیر کی طرف دیکھ تو دہکتی جہنم دیکھتا ہے، اور پیچھے ہٹتا ہے تو مار کے اس میں دھکیل کے کہتے ہیں تو یہ جنت والا تھا، یہ تیرے نام پر تھی، تو نے اللہ کا خیال نہیں کیا، اب ہمیشہ جہنم میں سڑے گا۔ اتنا غم ہوتا ہے اس کو، حضور فرماتے ہیں نہ زندگی میں پہلے کبھی غم ہوا، نہ زندگی میں کبھی اتنا غم بعد میں ہو، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو یہ جنتی بچے عطا فرمائے کہ لو آدم و حوا کی اولاد، اے جنت کے باسیوں اور واسیوں، یہ بچے لو، اور یہ اس لیے ملے ہیں، یہ جانوروں کے بچے نہیں ہیں، یہ اس لیے ملے ہیں کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے ان بچوں کو بچاؤ۔ کائے سے بچاؤ؟ کہ ایسی آگ سے، نارا آگ سے، ایسی آگ سے کہ جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، جس کا ایندھن کوئلہ نہیں ہے، جس کا ایندھن پیٹرول اور ڈیزل نہیں ہے، جس کا ایندھن یہ ہمارا گیس نہیں ہے، بلکہ اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ کہ جس کا ایندھن الناس والحجارہ، لوگ ہیں لوگ، اور پتھر ہے پتھر، اس آگ میں انسان جلتے ہیں اور اس آگ میں پتھر جلتے ہیں۔ ایک معصوم بچہ ایک طرف کو کنارے پر تھا، کچھ کھیل رہے تھے، اس زمانے میں اخروٹ سے کھیلتے تھے، تو ایک اللہ والے نے کہا کیوں پریشان ہے بچے،
آج تجھے بھی اخروٹ لے دوں، سب کھیل رہے ہیں تو بھی کھیل۔ اس نے کہا کیا ہم کھیل کود میں زندگی برباد کرنے کے لیے پیدا ہوئے؟ ہم تو جہنم سے بچنے کی فکر کے لیے پیدا ہوئے، تو کیوں رو رہا ہے اور کیا ٹینشن ہے؟ میں نے اماں کو دیکھا ہے، وہ جب چولہا جلاتی ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالتی ہے اور بڑی بڑی لکڑی بعد میں ڈالتی ہے اور پھر اس پر کھانا پکاتی ہے۔ تب سے مجھے ایک سہم، ایک ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اور بڑوں کو جہنم کی آگ میں ڈالنے سے پہلے آگ سلگانے اور دہکانے کے لیے کہیں بچوں سے آگ کی شروعات نہ کرے۔ یہ فکر تو پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو الدین وَأَدِّبُوهُمْ، یہ نسخہ بتایا کہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ایک تو دین کی تعلیم دو اور دوسرے تربیت کی تعلیم دو۔ کون سی چیز جہنم کی آگ سے روکے گی؟ ارے بولو بھائی، کون سی چیز جہنم کی آگ سے روکے گی؟ ایک تو دین کی تعلیم اور دوسرے دینی آداب، تربیت کی تعلیم۔ تو ہر ایک چرواہا ہے اللہ کی طرف سے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ کیا کیا پوچھا جائے گا؟ عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنے بچوں کا کیا عقیدہ بنایا، جیسے ہمارے مولانا نے بتایا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے کہ اللہ کے نبی کی محنت ہے اور انہیں یہ ڈر ہے کہیں مجھے منہ دیکھ کر، یعقوب کا منہ دیکھ کر کھاتے ہیں، اس لیے ایک اللہ کی پوجا کرو، اس لیے کہ ابا کا یہ دین ہے، مرنے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کی اور آپ کے باپ دادا کی، الہ واحدہ، ایک اللہ کی پوجا کریں گے۔ ایک نبی کو یہ فکر ہے، اے اللہ میری اولاد کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، ان کا عقیدہ میں بناؤں اور بچاؤں، وہ فکر کرتے ہیں۔ تو آپ کو مجھے اپنی نسلوں کے ایمان کے بچانے اور عقائد صحیح بنانے کے لیے کتنی فکر کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو کھانے کمانے کو اپنا مقصد بنا لیا، ہاں ہمارا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ایک تو عقائد کے بارے میں اللہ پوچھے گا ماں باپ سے، مسلمانوں سے، کہ بتاؤ جس کی جتنی حیثیت ہے، جو اپنے آپ کو جتنا ہوشیار سمجھتا ہے، محلے کا ہوشیار، خاندان کا ہوشیار، قبیلے کا ہوشیار، اسی طرح علاقے کا ہوشیار، ضلع کا ہوشیار، جس کو جتنی صلاحیت دی اللہ نے، وہ صلاحیت فخر کرنے کے لیے نہیں دی، وہ صلاحیت اپنے ان اللہ کے بندوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے عطا فرمائی، ان کا دین بنانے اور دین بچانے کے لیے اللہ نے عطا فرمائے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا؟ ہر ایک چرواہے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا تھا، اور بتاؤ تمہارے بچوں کا عقیدہ کیا تھا، اور بتاؤ تمہارے دامادوں کا عقیدہ کیا تھا، اور بتاؤ تمہاری بہوؤں کا عقیدہ کیا تھا، اور بتاؤ تمہارے پڑوسیوں کا عقیدہ کیا تھا، اور تمہارے بوڑھوں اور تمہارے جوانوں کا عقیدہ، مردوں عورتوں کا عقیدہ کیا تھا۔ اللہ سب سے پہلے عقیدے کے بارے میں پوچھے گا، اور عقیدہ بنتا ہے علماء کی نگرانی۔ عقیدہ کہاں بنتا ہے؟ مکتب میں، مدرسے میں اور علماء کی نگرانی، اور پھر اپنے گھروں میں۔ ماں پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، تو ماں کی گود میں بنتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی اماں نے اپنے بچے کا دین بنانا، عقیدہ بنانا چاہا۔ جب بھی بیٹے نے کہا اماں پانی چاہیے، بیٹا اللہ سے مانگ، اللہ دیتا ہے، ماں نہیں دیتا، سب کی ماں نہیں ہوتی، مر جاتی ہے، پھر کون پالتا ہے؟ اللہ پالتے ہیں۔ اس لیے بیٹے اللہ سے مانگ، کھانا چاہیے اماں بھوک لگی ہے، بیٹے اللہ سے مانگ، یہ مصلی ہے اس پہ بیٹھ، اور پھر اللہ سے مانگ، اللہ دے دے گا تجھے، تیری ماں کو بھی اللہ دیتا ہے اور بیٹا تجھے بھی اللہ دیتا ہے۔ وہ عقیدہ بناتی رہی، اور جب وہ مانگنے کے لیے بیٹھتا تو ایک طاقچے میں کھانا پانی جو مانگتا وہ لے آ کے رکھ دیتی، اور وہ اٹھ کے جب وہ طاقچے میں جاتا تو اسے ملتا، اس کا عقیدہ بنتا رہا کہ ہاں میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ مجھے دیتے ہیں۔ ایک دن بھول کر کسی کام سے چلی گئی اور وہاں یاد آیا مدرسے سے بچہ آئے گا، دیکھو مدرسہ پڑھ رہا ہے، وہ مولانا پڑھا رہے ہیں، لیکن عقیدے کی ذمہ داری ماں پر ہے کہ میرا بچہ ہے، جہنم سے کیسے بچے گا۔ وہاں پر دعا کیا ہے، اللہ آج میری محنت پہ پانی نہ پھر جائے،
بڑی مشکل سے میں نے ماں باپ سے ہونے کا یقین ہٹا کر اللہ سے ہونے کا یقین بنایا ہے. آج کھانا رکھ کے نہیں آئی اس لیے میری لاج رکھ لے اور میرے بچے کا یقین خراب ہونے سے بچا لے. آئی تو بچہ کھیل رہا تھا. وہی آگے چل کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار دلی میں ہے، وہ بنتے ہیں اتنے بڑے اللہ والے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی تربیت ہے، اصلی مدرسہ ہے. آئی تو آ کر پوچھا بیٹے کھانا کھایا؟ کہ ہاں کھایا. کہاں سے کھایا؟ اماں جہاں سے روز کھاتا تھا وہاں سے کھایا. کیسے کھایا؟ کہ اللہ سے مانگا، آپ نے سکھایا تھا اور میں گیا اور جا کر میں نے وہاں پر دیکھا تو کھانا تھا، لیکن اماں آج کا کھانا ہمیشہ کے کھانوں سے زیادہ لذیذ تھا. جب بندے اپنی کوشش کر لیتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے. جب دنیا کے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی آخرت کا راستہ کھولتے، اپنی مدد کا راستہ کھولتے. یقین بنانا ہے، عقائد بنانا. یہ جو سنتے ہیں نا صحابہ رضی اللہ عنہم کے اتنی مددیں ہوئی، فرشتوں نے مدد کی، جنات نے مدد کی، ہواؤں نے مدد کی، اور شہد کی مکھیوں نے مدد کی، اور دشمنوں نے مدد کی، اور شیر نے مدد کی. کس نے مدد کی؟ شیر نے رستہ بتایا کھانے کے بجائے. حیات الصحابہ، حیات الصحابہ، حیات الصحابہ میں پورے واقعات ہے التائیدات الغیبیہ. لیکن التائیدات الغیبیہ، غیبی مدد اللہ نے کیسے کی، اس سے پہلے ہے قربانیاں. وہ قربانیاں کائے کی ہیں؟ تکذیب التجربات، آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. جو دنیا سماج رواج کہتی وہ جھوٹا، اور اللہ کا رسول جو بیان کرتا ہے وہ سچا. بات سمجھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے آنکھوں دیکھے کو جھٹلایا، اپنے کانوں سنے کو جھٹلایا. یہ مسلمان تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہوگا تو اس پر یقین کیا. جب انہوں نے سارے تجربات کو جھٹلایا اس کا نفع یہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے غیبی مددوں کا دروازہ کھولا. کیسا دروازہ کھولا؟ غیبی مدد ہے. مخلوق سے نہیں کہیں گے. کس سے کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے. کئی واقعات ہیں. صحابی اور صحابیہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، دل میں خیال ہوا جھوپڑی ہے، اگر دھواں نہیں نکلا اور چکی کے چلنے کی، آٹا پیسنے کی اگر آواز نہیں آئی تو بازو والے سمجھیں گے ہمارے پڑوسی بھوکے ہیں، اس لیے وہ مدد کو آئیں گے. نانا ہم کو مخلوق کی مدد نہیں چاہیے، ہم کو تو ڈائریکٹ اللہ کے خزانے سے لینا ہے. یہ عار ہے اور وہ افتخار ہے. اللہ کی مدد یہ عارضی ہے، ایک دو مرتبہ کی. وہ کیسی مدد ہے کہ وہ دائمی مدد ہے. تو ٹھیک ہے میں جا کے کچھ اندر باہر دیکھتا ہوں اور کچھ کما کر لاتا ہوں. اور ادھر انہوں نے جلدی سے یہ سوچا، اللہ کی بندی نے، ایمان والی نے، کہ چکی یوں ہی چلانا شروع کر دوں اور تندور میں کچھ لکڑیاں ڈال کے دھواں کر دیا کہ ہمارے پڑوسی مدد کو نہ آئیں. ہم تو کروڑ پتی ہو کر بھی مدد کے واسطے ایک اللہ والے کے سامنے کسی نے رکھا ہدیہ. وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا پیر پسارے ہوئے. کیا ہے یہ کہ ہدیہ تمہارے پاس اور ہے؟ کہ ہاں ہے میرے پاس ہے. بہت اچھی بات ہے. تمہاری یہ تمنا ہے کہ اس میں اور بڑھوتری ہو، اسی لیے تو دے رہا ہوں کہ آپ دعا کریں گے تو میرے مال میں برکت ہو جائے گی. فرمایا تب تو آپ ہی رکھ لیں، مجھ سے زیادہ آپ ہی محتاج ہے. میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میرے دل میں یہ تمنا بھی نہیں ہے کہ برکت ہو. جی ان الغنا غنا النفس، اصل تو استغنا اور بے نیازی اور مالداری کاہے کی ہے کہ دل کی ہے. تو ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے جو چکی چلانا شروع کیا اللہ کی بندی نے، اور ادھر سے دھواں کر دیا. اور ابھی یہ آئے نہیں شوہر کچھ کما کے، اور یہاں دیکھا انہوں نے آ کے تو تندور میں روٹیاں لگی ہوئی ہے اور ادھر آٹے کی چکی میں سے آٹا گر رہا ہے. ایک برتن بھرا اس نے، دوسرا برتن بھرا. کہنے لگے کیا ہوا؟ بولے یہ ہوا، میں نے اس نیت سے چلایا کہ مخلوق سے یہ ہمارا فقر چھپا رہے اور اللہ نے یہ دے دیا. تو انہوں نے یوں کہا کہ دیکھیں تو صحیح کہاں سے آ رہا ہے. اور وہ انہوں نے کھولا اس کو تو آتا ہوا تو بند ہو گیا جو آٹا آ رہا تھا. اور یہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول، میری بیوی اور میرا یہ واقعہ ہے کہ بغیر آٹا ڈالے، گیہوں ڈالے ہوئے وہاں سے آٹا بھی نکل رہا ہے یا تندور میں روٹیاں سجی ہیں. کیا کیا تو نے؟ کہ میں نے پھر وہ سب برتن بھرنے کے بعد میں نے آنا کہاں سے ریسرچ کیا. فرمایا آٹا آنا بند ہو گیا. فرمایا اگر تو اس کو نہ کھولتا اور پتھر کو نہ اٹھاتا اور تحقیق
تحقیق نہ کرتا قیامت تک کے لیے اس سے آٹا نکلتا رہتا۔ جب بندے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ بندوں کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اپنا اور اپنے بندوں کا عقیدہ کیا تھا، تو نے بنایا کہ نہیں بنایا، جہنم سے بچانے کی فکر کی کہ نہیں۔ پھر ایک تو عقیدے کی بات ہوگی اور دوسرے پھر اعمال کی بات ہوگی، دین سکھایا کہ نہیں، قرآن سکھایا کہ نہیں، قرآن کا ترجمہ سکھایا یا نہیں سکھایا، اور مسائل سکھائے کہ نہیں سکھائے، حدیثیں سکھائی کہ نہیں سکھائی۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک بھلا انسان بننے کا راستہ ہے۔ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ انسانیت کی تعلیم۔ اس کی تعلیم، اسلام کا مطلب ہے کوئی دہشت گردی نہیں، اسلام کا مطلب کوئی الگ مذہب نہیں، تمام بنی نوع انسان جو آدم کی اولاد میں ہیں ان تمام کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جس نے بھی دین اسلام پر عمل کیا، تعلیم لے کر عمل کیا، وہ چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ اسے اس کے اصل جنت میں لے جائے گا اور اللہ دنیا کے تمام غموں سے نجات دے دے گا۔ تو ہمارے جتنے بھائی اور بہن ہیں یہ تمام کے تمام راعی ہیں، یعنی کیا ہے کہ یہ چرواہے ہیں، اتنا یاد رکھنا۔ ہاں، چرواہے۔ تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پورا دین یہ خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بچیوں کو بھی سکھانا ہے۔ کیوں؟ سنو ذرا غور سے سنو، میں بہت مختصر بات کر کے ختم کروں گا، بہت غور سے سنو۔ اس لیے کہ ایک فرد کی بیماری سے لے کر ایک جماعت کی بیماری، پوری قوم کی بیماری، عورتوں کی بیماری، مردوں کی بیماری، اسی طرح بوڑھوں کی، جوانوں کی بیماری، خاندانوں کی بیماری، بہوؤں کی اور دامادوں کی بیماری، مسلموں کی اور غیر مسلموں کی بیماری، مشرق کی اور مغرب کی اور شمال اور جنوب کے تمام انسان قیامت تک آنے والوں کی تمام بیماریوں کے لیے ڈاکٹر بن کر اور معالج بن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ میری بات سمجھو اچھی طرح، ہم نے حضور کو صرف چومنے تک رکھا۔ دوسرا ہے جسے اقبال نے درد سے کہا، وضع میں تم ہو، یعنی تمہارے حیات میں، تمہارے پہننے میں، رکھ رکھاؤ میں، گھر کے تمہارے اسٹائل میں، وضع میں تم ہو نصارا یعنی عیسائی، نصارا تو تمدن میں ہنود، تمہارا اسٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ یہ غیر مسلموں والا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے، ہاں اس مارکیٹ کے اندر تم لیبل لگا دو ایک دکان کا کہ یہاں یہ مال ملے گا اور اندر کوئی اور مال ملا ہو، جھوٹے مشہور ہو جاؤ گے، کوئی تم پہ بھروسہ نہیں کرے گا۔ لیبل اسلام کا، لیبل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اور دکان میں سارا مال غیروں کا بھرا ہوا ہے، تو بتاؤ وہ اللہ جو صحابہ کی مدد کرتا تھا وہ مسلمانوں کی مدد کیسے کرے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا کہ حضور ڈاکٹر بن کر آئے، یہ بات یاد رکھنا اچھی طرح۔ حضور صرف اپنا نام چموانے کے لیے نہیں آئے۔ ہاں، جیسے قرآن کا گلہ ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں اور آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کے، اور خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ سال میں 1-2 مرتبہ کپڑا مار کے جھٹک کے اس جزدان کو واپس رکھ دیتے ہیں، روزانہ اخبار تو پڑھتے ہیں، واٹس ایپ تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنا قرآن نہیں پڑھتے جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہوا ہے۔ ویسے ہی ہم نے اپنے رسول کو بنا دیا، ایسے وہ رسول جس نے ایسا طریقہ دیا کہ بیٹیوں کا مسئلہ حل ہو، بیواؤں کا مسئلہ حل ہو، مطلقہ کا مسئلہ حل ہو، جس کے طریقے کے اندر ہمارے مردوں کا، عورتوں کا مسئلہ حل ہو۔ یہ جو دل کی بے چینیاں ہیں، مال ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل ہے کہ بے چین ہے، کیوں؟ حضرت محمد کا طریقہ چھوڑ رکھا ہے۔ وہ تمام بیماریوں کا علاج، سماجی، رواجی، انفرادی، اجتماعی، سب کی بیماریوں کا علاج دے کر کس کو بھیجا تھا؟ ایک بار بولنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ، کس کو بھیجا تھا؟ اللہ نے کس کو بھیجا تھا ہماری بیماریوں کا علاج دے کر؟ ارے بولو نا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ہم علاج ان سے لیتے ہیں کہ بھئی حضور نے ایسے غم میں کیا کیا،
حضور نے ایسے ٹینشن میں کیا کیا؟ حضور نے جب بچہ پیدا ہوا تو کیا کیا؟ حضور نے منگنی کا موقع آیا تو کیا کیا؟ حضور نے اپنی بیوی سے جب شادی کی تو حضور نے اس کے بعد کی زندگی کیسے گزاری؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہوؤں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی ان کے صحابہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی رخصتی کیسے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو کیا تعلیم دی؟ حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری؟ کبھی سوچتا ہے مسلمان؟ یہ جب حضور کا طریقہ نہیں سیکھے گا تو سماج کو دیکھے گا، رواج کو دیکھے گا. جس گندگی سے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں اسی گندگی کے ساتھ یہ زندگی گزارے گا، اور انسان ہے کہ غرقاب ہوا جاتا ہے اور پانی ہے کہ تیزاب ہوا جاتا ہے. اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ تیزاب میں جلنے اور مرنے والے کی طرح جلے گا، مرے گا، کیونکہ اصلی ڈاکٹر، آسمانی ڈاکٹر کا نسخہ اس نے نہیں استعمال کیا. ہاں، اس لیے بات جب چلی، مطلقہ کی بات چلی، بیوہ کی، تو کہہ دوں آپ سے، مفتی رفیق پرکر صاحب بہت اچھا کام کرتے ہیں، میں بہت تعریف کرتا ہوں. فروس کے اندر ایک جلسہ تھا اور وہاں میں نے کہا تھا، جب کسی نے کھڑے ہو کے کارگزاری سنائی کہ 700 بیواؤں کو ہم لوگ یہ دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں ماہانہ، تو میں نے ان سے یوں کہا، آپ سے بھی صاف کہہ رہا ہوں، اور یہ کہا میں نے کہ مفتی رفیق صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میرے رسول شوہر دیتے تھے، میرے رسول راشن نہیں دیتے تھے. آپ سمجھو اس چیز کو. میرے رسول شوہر دیتے تھے، راشن نہیں دیتے تھے. میں نے جب یہ ایک اعلان کیا، یہ ایک جگہ ہمارے پونا کے اندر ایک نکاح میں زور سے بیان کا تو ٹائم تھا نہیں، دولہا ہی لیٹ آیا تھا. میں نے کہا سنو سنو اے عورتوں، ماں بہنوں، تم کرو کوشش کہ بیوائیں جو نکاح کے لائق ہیں، مطلقہ جو نکاح کے لائق ہیں، وہ نکاح کو تیار ہو جائیں. ہاں جو نکاح کے لائق نہیں ہیں تو پھر کیا کریں کہ وہ ان کو راشن دو، ان کو عزت کی زندگی دو. یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول شوہر دیتے تھے، ہمارے رسول راشن نہیں دیتے تھے. ایک بھوک کا علاج ہو جائے گا، دوسری بھوک کا علاج کیسے ہوگا؟ جب میں نے یہ بات کہی اور میں کھانے کو جانے لگا، ہاں اے بچوں ذرا سا اس کو کنٹرول کرو. ہاں اب تم میری طرف دھیان دو، وہ بچے ہیں وہ کرتے رہیں گے، آپ ادھر دھیان دو. جب میں کھانے کو جانے لگا پیچھے تو ایک غیر مسلم بھائی آیا، عمر اس کی ہوگی 50-55 کے بیچ میں. اس نے کہا سانگلا اوہان دلا، آپ نے بہت اچھا پیغام دیا، پن امالا کشالا وسرلا. لیکن ہم غیر مسلموں کو کیوں بھولیں آپ؟ ہمارے یہاں بھی تو طلاق والیاں اور بیوائیں ہیں، ہمارے یہاں بھی طلاق والیاں بیوائیں ہیں، تو آپ نے ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا میں اپنے لوگوں کو بول رہا ہوں، یہ بنیں گے سدھریں گے، آپ لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے گا. اس نے کہا نظر حرامی ہے. کیا کہا اس نے؟ ہاں مسائل ہے. اب میں اس پر جو بات کہتا ہوں وہ بیچارے مولانا میرے شاگرد لوگ بھی اس میں خاموش ہو جاتے ہیں. طلاق خود پڑتی ہے یا اللہ دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اچھا آدمی خود مرتا ہے کسی کا شوہر یا اللہ مارتا ہے؟ کہ اللہ مارتا ہے. تو کیا اللہ ظالم ہے؟ مطلقہ بنا دیا، بیوہ بنا دیا اور اس کا کوئی علاج نہیں کیا؟ اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے کیا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. اور اس کا علاج یہ کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم 2-2 3-3 جیسی حیثیت ہے، اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ امت کی بیٹیوں کی ضرورت کے لیے نکاح کرو. سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے بیٹوں کا بالغ ہوتے ہی نکاح کرو. ہندوستان کے قانون کا احترام کرتے ہوئے 18 سال تو 18 سال، 28 سال، 30 سال، ڈگریوں کے واسطے 32 سال، 40 سال اب انتظار میں ہیں اور فوٹو پہ فوٹو چھپا رہی ہے ہماری بہنیں اور اسی طرح ہمارے بھائی، اور نکاح ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ جب وقت پر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو ری ایکشن ضرور ہوگا. ہاں ایک تو وقت پر نکاح ہماری بیٹیوں کا، ہمارے بیٹوں کا، یہ علاج لائے تھے اللہ کے رسول آسمان سے، اور جس معاشرے میں یہ نکاح ہو رہا تھا وہ معاشرہ گندا نہیں تھا. پھر اس کے بعد بیٹیاں مجبور ہوئی اور انہوں نے قدم اٹھائے، اور پھر جو ہم سن نہیں سکتے ہیں، ہم بول نہیں سکتے ہیں، وہاں تک کہ ان کو جانا پڑا. ایمان بھی گیا، اسلام بھی گیا، خاندان بھی گیا، عزت بھی گئی، سب کچھ گیا. اب کا ہوت پچھتاوت بھیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتا کے کیا فائدہ؟ کون ذمہ دار؟ ماں باپ. ایک حدیث ہے، آپ کو کوئی نہیں سنائے گا، میں سناتا ہوں.
جب وقت پر لڑکا لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا اور ان کے پیر پھسل کے زنا ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ میں ماں باپ برابر شریک رہتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ گناہ انہوں نے کیا اور ماں باپ برابر شریک رہتے ہیں. علاج لائے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت پر نکاح کرو، بیواؤں جو نکاح کے مستحق ہیں ان بیواؤں کو نکاح کی ترغیب دو اور مطلقہ کو نکاح کی ترغیب دو، اور شوہر دو، راشن مت دو، راشن تو بیچاری اپاہج کو دے دو، وہ بھی ثواب کا کام ہے. یہ علاج ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سب آئے گا کیسے؟ دین کی تعلیم سے، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے، حدیث لائے، دو چیزیں چھوڑی. اب اس کو سکھانے کے لیے مدرسہ چاہیے، ابتدا مکتب ہے، مکتب بھی جاندار بنے. ہماری بہنیں بھیجے، بار بار یہ ہمارے علماء درخواست کر رہے ہیں کہ ہماری بہنیں یہ سوچے کہ یہ کون سا کام ہے، یہ بچوں کو جہنم سے بچانے کا کام ہے. حضور کے زمانے میں ایک نافرمان بچہ مر رہا تھا اور اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا، جان بھی نہیں نکل رہی. تو پوچھا حضور نے کیا ہے؟ کہنے لگے یہ نافرمان تھا ماں کا. ماں کو لاؤ. ماں سے کہا معاف کر دے اس کو، اس کی جان نہیں نکل رہی ہے، یہ عذاب میں ہے. ماں نے کہا نہیں معاف کروں گی، بہت ستایا ہے اس نے مجھے. ماں کہہ رہی ہے. تو اس پر حضور نے صحابہ نے یوں کہا، کیا ہم لکڑیاں لا کر آگ لگا کر تیرے سامنے تیرے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دیں؟ جب اتنا نافرمان ہے تو تو برداشت کرے گی؟ وہ چیخ اٹھی، نہیں نہیں، میرے بیٹے کو جلتا دیکھ کر میں برداشت نہیں کروں گی. پھر معاف کر دے. اس نے جیسی ماں نے معاف کیا، اللہ نے اس کی زبان پر کلمہ جاری کیا. جی، کیا مائیں اور کیا باپ اس کو برداشت کرتی ہیں کہ ان کی اولاد جہنم میں جلے؟ ایک چٹکا برداشت نہیں کر سکتی ہے، ایک دھوپ کی تپش برداشت نہیں کر سکتی ہے. تو پھر یہ کیسے برداشت کرے؟ پھر کیا راستہ ہے آپ کے پاس جہنم کی آگ بجھانے کا؟ یہ مکتب اور اس کے بعد بننے والا مدرسہ. اور جیسے ہمارے مولانا نے کہا، یہ صرف بچوں کا مدرسہ نہیں بلکہ بالغین اور بالغات کا مدرسہ. ہمارے بالغ مرد بھی ہفتے میں ایک دن صحیح، اتوار کا دن صحیح، لیکن تعلیم لینا شروع کریں. آگے مسلمان اور جاہل، انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان اور قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، وہ قرآن جو اللہ سے مناجات کراتا ہے وہ نہیں آتا اس کو، اور یہ مر جاتا ہے، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اب جو اس میں مدد کر رہا ہے، جو اس میں مدد کر رہا ہے، جو بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، آپ کی اس دین کی تعلیم میں جو مدد کرے، آپ کی مسجدوں میں جو مدد کرے، آپ کے قبرستانوں میں جو مدد کرے، دوستو ایسے دیوانے لوگ نہیں ملتے. میں ہمارے علماء کے بارے میں کہتا ہوں، 1000 جیل بھگتتے ہیں، 1000 گالیاں سنتے ہیں، 1000 ان کے خلاف مسلمان تانے دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ ہمارے مولانا لوگ اس کے باوجود یہ ہمارے مولانا لوگ نہ مکتب چھوڑتے، نہ مسجد چھوڑتے، نہ مدرسہ چھوڑتے ہیں. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہیں تو ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے، کہیں تو ہاں ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے. وہی چیز ان کو نجات دلائے گی. تو جو اس قوم کی خدمت کرے، جو اس قوم کے لیے مدرسوں کی فکر کرے، اور جو اس قوم کے بچوں کو مکتب کے ذریعے دینی تعلیم دے اور دین کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، وہ انسان کتنا قابل ہمدردی ہوگا. ارے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو پہچانو دوستو، ہم کون ہیں، ہم نے دین کے لیے کیا کیا. ہاں، قبر میں میرا بیٹا کام آئے گا، یا میرے دین کا کام آئے گا، یا میرا مکتب کام آئے گا، یا میرا قبرستان کا فکر کرنا کام آئے گا، یا میرا مدرسہ کام آئے گا، یا میرا امت کو دین کی بات کی طرف جوڑنا کام آئے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. تک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدھیاں بھیسا بیل شتر، کیا گوئی پلہ سر بھارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. موت کا فرشتہ آئے گا، ساری انا ختم ہو جائے گی، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. دوستو محبتیں بانٹو. ہاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیاں فرشتے کم نہیں تھے۔ آج دوسروں کو ہمدردی آتی ہے، لیکن آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں منہ پھلا کر ملتے ہیں، ایک خاندان کے ہو کر، ایک محلے کے ہو کر، اچھا نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا، بتا مال کہاں سے کمایا، بتا تو نے یہ زمین کہاں سے کمائی، بتا مسجد کی کتنی زمین دبائی، بتا تو نے قبرستان کی کتنی زمین دبائی، بتا تو نے پڑوسی کو کتنا ستایا، بتا تو نے پڑوسی کا جینا کیسے حرام، عورت تو نے اپنے نرم شوہر اور شریف شوہر کو کتنا ستایا، بتا اے مرد تو نے کسی کی بیٹی کو لا کر اس کا خاندان چھڑا کر کتنا ستایا۔ ہر ایک کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ لہٰذا جو دین کی محنت میں آپ کا ساتھ دے، آپ کو جہنم سے، آپ کے بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے، ان لوگوں کا احترام کرو، ہاں، اور ان لوگوں کا اکرام کرو۔ اور دیکھو اپنے سے اگر نہیں ہوتا ہے، کم سے کم کرنے والوں کے لیے دعائیں کرو۔ ساری انا فنا ہو جائے گی یہاں سے جانے کے بعد، تو قدر کرو، ایسے لوگوں کی قدر کرو، ہاتھ بٹاؤ۔ ایک بہت اچھا واقعہ، میں مسجد کے چندے کے لیے گیا تھا، ایک جگہ 70 لاکھ کا چندہ تھا وہ اورنگ آباد میں، وہاں ایک مولانا نے بہت اچھی بات کہی۔ ایک آدمی نے یہ طے کیا کہ میں اکیلا مسجد بناؤں گا، اور کسی کو آنے نہیں دیا گاؤں میں سے، اور پوری بن گئی۔ اوپر وہ چھت بنا رہا تھا، پلاسٹر کر رہا تھا، تھاپی گر گئی۔ وہ تھاپی نیچے گرنا، اور ایک بیچارہ گھاس کاٹ کے اپنے کھیت سے آ رہا تھا غریب، اس کا آنا، اور اس کے دل میں تمنا پیدا ہونا، اے اللہ میں بھی تیرا گھر بناؤں، اس میں میرا بھی حصہ لگا دے اور مجھے بھی جنت دے دے، اس لیے کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا، بنا اللہ لہ مسجدہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں مسجد بنا دیا۔ اتفاق سے اس کی یہ دل کی تمنا، اور بڑے میاں معمر ہو گئے تھے، ان کے ہاتھ سے تھاپی چھوٹی، اور وہ تھاپی جو نیچے چھوٹی، اب پورا اتر کے آ نہیں سکتے تھے، لے نہیں سکتے تھے، وہاں ان کا وہ بند ٹوٹا، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے ذرا تھاپی اٹھا کر دے۔ اس نے اٹھایا، تھاپی دے دی، اور پھر اس کے بعد خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا، پوچھا کیا بڑے میاں جنت ملی؟ بولے ملی، اللہ کا گھر بنایا اس لیے ملی۔ اس کو پوچھا تجھے بھی جنت ملی؟ ہاں، اللہ نے جنت میں ایک محل دیا، کس کے بدلے؟ وہ تھاپی اٹھا کر دیا اس کے بدلے۔ اے لوگو، یہ کرنے والے ملتے نہیں ہیں، برباد کرنے والے ملتے ہیں، مسجدوں کو اجاڑنے والے ملتے ہیں، قبرستانوں کو بیچ کر کھانے والے ملتے ہیں۔ ہمارے پونا کے اندر ہاں ٹرسٹیوں نے بیچا قبرستان، بلڈر نے بنایا، جب اس کو کھودا تو ہڈیاں نکلی، تو بولے او یہ ہڈیاں اس کا کیا کرنا؟ تو یہ ٹرسٹی آگے بڑھے، بولے ہمارے باپ دادا کی ہے، وہ بھی ٹرکوں سے جمع کر کے وہ ہڈیاں بیچ کر اس کا پیسہ بھی کھایا۔ ہاں، اپنا لگانے والے اس زمانے میں ملتے ہیں۔ قدر کر لو، ناقدری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ یہ قرآن ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر ادا کرو گے بندے کا بھی پہلے، پھر اس کے بعد میں بندے کے ساتھ میں اللہ کا بھی۔ اے اللہ فکر کرنے والے دے دیے، تبلیغ والے دے دیے، مدرسے والے دے دیے، مکتب والے دے دیے، نماز اللہ تک پہنچانے والے دے دیے، رمضان میں قرآن سنانے والے دے دیے۔ یہی صلاحیتیں اگر یہ لوگ کہیں اور استعمال کرتے تو بدر الدین اجمل بن سکتے تھے۔ کیا بن سکتے تھے؟ وہی مشین تاجروں کو لگی ہوئی ہے، لیکن کیا ملا؟ قرآن کے بعد اور قرآن کی خدمت کے بعد، مکتب کے بعد اور مدرسے کے بعد، ہاں ہم بھی ستائے گئے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ اتنا ستانا کیوں تم کو، کورٹ کچہری، یہ وہ جیل بل، یہ سب کیوں؟ میں نے کہا یہ صلہ ملا ہے مجھ کو تیری دوستی کے پیچھے۔ اگر میں بھی لوہار ہوتا، میں بھی اگر سیمنٹ کا تاجر ہوتا، اور میں بھی اگر کہیں کسان ہوتا، اور صرف میری بیوی میرا بچہ، یہ میری سوچ ہوتی تو قوم مجھے یوں نہ ستاتی۔ لیکن چونکہ میں نے پڑھنے کے بعد سے آج تک ہزاروں عالم بنائے، بخاری شریف پڑھائی، مدرسوں کی بنیادیں رکھی، امامت کی، تراویح پڑھائی، اور مستورات میں بیان کیا، اور دین پھیلاتا رہا، اور تبلیغ میں پھرتا رہا، اس لیے لوگوں نے کہا چلو اس کو کوئی ایوارڈ دینا چاہیے، اور اس سلسلے میں انہوں نے مجھے اتنا ستایا۔ تو ہم بھی تو خوش ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کس کی نسبت پر یہ غم آئے؟ اللہ کی نسبت۔ کس کی نسبت پر؟ ہم سے دشمنی نہیں، ہم نے تو یوں کہا ہے اللہ یہ میرے دشمن، تیرے دشمن ہے، تو نے مجھے مفتی شاکر نہیں بنا، میں مفتی شاکر نہیں بنا، بلکہ تو نے مجھے بنایا، اور تیری تقدیر پر یہ راضی نہیں ہے حاسدین اور جلنے والے، اس لیے یہ تیرے حوالے، تو ان سے نمٹ لے۔
دوستو ہم کہاں ہیں سوچے؟ ہاں جہنم کے راستے پر ہے یا ساتھ دے کر لوگوں کا، ساتھیوں کا ساتھ دے کر شکر ادا کر کے جنت کے راستے پر ہے؟ قدر کرو گے اللہ اور نوازے گا، آپ کی بستیوں کو، آپ کے خاندانوں کو، آپ کے بچوں کو خوب نوازے گا، اور نیتیں بڑی ہیں۔ ہمارے جمال الدین بھائی کہنے لگے 5 گھنٹے زمین ہے ہماری، تو وہاں پر اب ہم جیسے مدرسہ ہے، یہ مولانا کا مدرسہ ہے، شری وردھن ہے، ایسا شری وردھن بھی ایک گھر کے اندر شروع ہوا تھا، برود صاحب نے کیا تھا، مولانا امان اللہ صاحب کے ابا نے، بعد میں جامعہ بنا ہے وہ، تو انہوں نے نیت کی تھی، وہ تو اتنا سب لوڈ نہیں لیے، وہ چلے گئے، لیکن آج قبر میں تحفے پہنچ رہے ہیں، عالموں کے تحفے، بخاری کے تحفے، ہاں یہ سب تحفے ان کو پہنچ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا۔ تو انہوں نے کہا میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ابھی نیت تو کیا ہے لیکن اللہ کامیاب کرے۔ میں نے کہا نیت ہی پر پار ہو گئے تم۔ سنو، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کا عمل بہت اچھا، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ارے مومن کے عمل سے اس کی نیت بھی اچھی۔ اور پھر مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آخری بات ہے میری، مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی جیسے مثلا 1,00,000 روپیہ خرچ کر رہا ہے، یہ غریب کو دیا، بیوہ کو دیا، مدرسے کو دیا، مکتب کو دیا، امام صاحب کو دیا، سب کو دیا۔ دوسرا غریب بیٹھا ہوا ہے، وہ سوچ رہا ہے اللہ مجھے دیتا 1,00,000 تو میں بھی تو خرچ کرتا۔ بس اس نے اتنا سوچا، جتنا ثواب کما کر دل بڑا کر کے سخاوت کرنے والے کو، بانٹنے والے کو مل رہا ہے، یہ سوچنے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ نیتیں کرو کہ اس بستی میں جو بھی اچھا کام ہوگا ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ ہمارے جوان بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں دوسرے ساتھی بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ملی جلی یہ سب لوگوں کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔